دوستو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان ہیں۔ یہ واقعی ہوا باز ثابت ہوئے ہیں۔ میرا نام طاہر شبیر ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ عید سے چند روز پہلے پوری قوم افسردہ ہو گئی، جہاں کورونا نے پاکستان کو پریشان کر رکھا تھا۔ وہیں یہ خبر آئی کہ کراچی میں ایک PIA کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے، جس نے لاہور سے اڑان بھری تھی، اور اس میں 100 سے زیادہ عملے سمیت افراد سوار تھے، جن میں سے لگ بھگ 98 افراد شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، اور ان میں سے 2 معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے تھے۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی پلین کریش ہوئے ہیں اور ان کی تحقیقات بھی ہوئی ہیں، مگر رپورٹ پبلک نہیں ہوئی۔ اس بار پاکستان کے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے فوراً سے اعلان کیا کہ ہم رپورٹ پبلک کریں گے، ہم شفاف انکوائری کروائیں گے اور رپورٹ پبلک کریں گے۔ انہوں نے اس کی انکوائری کروائی۔ کہا گیا کہ میں 22 جون کو پاکستانی قوم کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا۔ 22 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ 22 جون کو پاکستانی قومی اسمبلی کا اہم اجلاس جاری تھا، اور وہاں پر رپورٹ پیش کر کے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے بتایا کہ ان تحقیقات کے بعد کیا ثابت ہوا ہے، اور بتایا کہ ثابت یہ ہوا ہے کہ حادثے کا ذمہ دار پائلٹ تھا، ہی واز اوور کانفیڈنٹ، جس کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ اس پر ایویشن ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک تھی، بات غلط تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ PIA تو سارا تباہ ہوا پڑا ہے، ہم نے تو اب کھول کے اب چیک کیا، اس میں تو سارے جعلی پائلٹس تھے سارے کے سارے، ان کے تو لائسنس ہی کلیئر نہیں ہے، انہوں نے جعلی ایگزامز دے رکھے ہیں، لائسنس بنوانے کے لیے خود سے اپیئر نہیں ہوتے، کسی کو بھیج دیتے ہیں، تو پاکستان کے پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں۔ میں اس وقت اسٹوڈیو میں تھا، اور جس لمحے میں نے ان کے منہ سے یہ جملہ سنا تو میں نے سر پکڑ لیا، اور میں اپنے ساتھی اینکر سے ڈسکس کرنے لگا کہ کتنا ڈیمیجنگ تھا یہ، کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا تھا، کہ آپ کے پائلٹس جو کہ ایک وقت میں کم سے کم 150 افراد کو اپنے ساتھ لے کر اڑتے ہیں، اور 150 خاندان زمین پر جڑے ہوتے ہیں، اور موت کا وہ طریقہ ہے جہاز تباہ ہونے سے جس میں ہمیں شاید سب سے زیادہ خوفناک لگتا ہے۔ جلنے کا عمل کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ دردناک ہے، شاید اسی لیے مذاہب کے ذریعے جہنم کا جو کانسیپٹ ہے وہاں پر آپ کو آگ سے ہی جلانے کی دھمکی یہ ڈرایا گیا ہے تاکہ ہم ڈرے رہیں۔ بہرحال تو آگ اتنی خطرناک ہے، وہ جل کر موت دینے کے لیے یہ پائلٹ پاکستان میں اڑ رہے ہیں۔ ہم نے بھی اتنی دفعہ سفر کیا، میں پریشان تھا۔ بات دنیا میں پھیل گئی۔ CNN پر ایک نیوز اینکر نے جب ایک ایویشن رپورٹر کے سامنے یہ بات رکھی، ایک اور کسی تجزیہ کار کے سامنے غالباً، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ ایویشن کی دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے، اس کو دنیا سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ایک ملک کے 100-150 سے زیادہ پائلٹس ہیں، وہ جہاز اڑا رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ان کو جہاز اڑانا نہیں آتا، وہ کوئی اور جہاز ہیں۔ یہ خبر ہے، اتنی بڑی خبر تھی، تو پوری دنیا اس پر خاموش کیسے ہے؟ دنیا بولنا شروع ہوئی۔ سول ایویشن اتھارٹی کو خط موصول ہونا شروع ہوئے دنیا بھر سے، جس میں ایسا ایک ادارہ ہے جو کہ سول ایویشن اتھارٹی انٹرنیشنل جو ہے، اس کا ایک تنظیم ہے، وہاں سے خط آیا کہ تمہارے ملک کے جعلی پائلٹ سے انکوائری کرو بھائی۔ پاکستان نے اچانک سے امریکہ کو خط لکھا کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں پلیز، لیکن اب پابندیاں لگنا شروع ہو چکی تھیں۔ پاکستان پر کئی ممالک نے پابندیاں لگائیں، اور آپ جانتے ہیں وہ مختلف چیزیں سامنے آئیں۔ اب پاکستانی پائلٹس بے روزگار ہونے لگے۔ ایتھوپیا نے 6 پاکستانی پائلٹس کو گھر بھیج دیا۔ ایتھوپیا نے کہا کہ وضاحت پیش کرو بھائی، تم کیسی ڈگریاں لے کر آتے ہو؟ ایتھوپیا جیسا ملک پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے، تو بڑی حیرت کی بات تھی۔ پاکستان کا معیار کہاں آ گیا؟ اچھا بھائی، لیکن اس کے باوجود آئی واز ہیپی، ہم سب بھی خوش تھے کہ اچھا ہے، یہ کالی بھیڑیں ہیں، انہوں نے چیٹنگ کی ہے، انہوں نے ایگزامز کلیئر نہیں کیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور یہ ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ خدا نہ خواستہ کل کو پاکستانی مزید مرتے انہی اناڑیوں کی وجہ سے، تو اچھی بات ہے۔ یہاں تک بات ٹھیک تھی، لیکن وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جب یہ بیان دیا تھا تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن دوستو، وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے جو قومی اسمبلی میں بیان دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات پائلٹس والی کیوں کی تھی؟ آپ حادثے کی تحقیقات بتائیں، آپ پائلٹس کیوں گنوا رہے ہیں؟ کیونکہ جب انہوں نے انکوائری میں گئے، پہلی دفعہ دفتر کے تالے والے کھول لیے ہوں گے، بھائی اندر جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کام کرنا پڑ گیا، جہاز گر گیا ہے تو پتہ کرتے ہیں بھائی کیا معاملہ ہے۔ فائل آئی، مختلف کیسز آئے، تو ایک کیس یہ بھی آ گیا کہ سر ان کی تو کچھ لائسنس تھے جو جاری نکلے تھے پچھلے دور میں بھرتی ہوئے تھے لوگ۔ اچھا، پچھلے دور میں بھرتی ہوئے تھے؟ نواز شریف کا دور تھا، زرداری کا دور تھا، مل گیا سیاسی نقطہ۔ اس پر ہم سیاست کریں گے، اسی لیے بھائی صاحب نے قومی اسمبلی میں آ کر منہ پھاڑا اور بتا دیا۔ ہم سب اس کے حق میں تھے کہ یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، ملک بدنام ہو رہا ہے تو بدنامی کے عوض زندگی عزیز ہے، پاکستانی اور نہ آگ میں جل کر مریں، آپ یا میں آگ میں جل کر نہ مریں، اس سے بہتر ہے کہ 4 دن دنیا حاصلے گی ہم پر، اٹس اوکے۔ بٹ ابھی یہ انکشاف ہو رہا ہے، اور یہ سول ایویشن اتھارٹی پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی پائلٹ جعلی لائسنس پہ نہیں آیا ہوا، کسی کی جعلی ڈگری نہیں ہے۔ وزیر ہوا بازی نے قومی اسمبلی میں آ کر اس دن
کسی غلط رپورٹ سے ان کو مس گائیڈ کیا گیا، یا پھر انہوں نے خود سے تحقیق نہیں کی اور آ کر قومی اسمبلی میں انہوں نے منہ پھاڑ کر سب کے سامنے بتا دیا کہ ہمارے ہاں تو جعلی پائلٹس ہیں، جبکہ ہیں بھی نہیں۔ اس طرح سے انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو وہی کر دیا ہے جو اس وقت یہ حکومت ہو چکی ہے، یعنی کہ بدنام، اور قوم ان کو گالیاں دے دی ہے، پی آئی اے کو بھی اور حکومت کو بھی۔ تو دوستو یہ ہے ہمارے وزیر ہوا بازی جو کہ شاید ہوا میں رہتے ہیں، ان کے خیالات جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے، پی آئی اے کو اس کے بعد اربوں روپے کا نقصان، ہمارے پائلٹس جو ہیں انہیں گراؤنڈ کیا گیا، انہیں گھروں کو بھیجا گیا، جگ ہنسائی پوری دنیا میں، ہماری تذلیل انٹرنیشنلی کروا دی گئی، اور اس کے بعد اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب وہ رپورٹ تو کوئی غلط آ گئی تھی ہمارے پاس، یا اس پر کچھ اور، وہ تو وضاحت بھی دینے کو سامنے نہیں آ رہے صاحب، آئیں گے بھی نہیں، کیسے آئیں؟ اب وہ ٹاک شوز میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ورنہ لمبی لمبی پریس کانفرنس ان کی جانب سے ہوتی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ کیسے ہم نے یہ ڈیٹا لیا، فلاں ڈیٹا لیا، فلاں ہم نے اینگل سے، جبکہ موصوف کی اپنی ڈگری جعلی ہے اور اس پر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سیاست کی خاطر یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ دوسری دفعہ کھول کے فائل چیک کر لیں بھائی اس میں لکھا کیا ہے۔ اپنی سیاست کے لیے پوائنٹ ملا ہے کہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال سکتے ہیں، ڈال دیا۔ اس کے بعد سے پوری تحریک انصاف نے پچھلی حکومتوں کو صحیح رگڑا دیا اس سب پر کہ آپ نے غلط پائلٹ بھرتی کیے، آپ نے جعلی پائلٹ بھرتی کیے، آپ پیسے لے کر بھرتی کرتے رہے، اور جناب اب یہ سب کچھ ریورس ہو گیا۔ تو دوستو یہ ہے پاکستان کے ہوا باز وزیر کی ہوا بازیاں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔